نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی شان سنی اور ایمان تازہ کیجئے۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ دعا گو ہوں کہ خلاق عالم ہمارا حاضر ہونا، قبلہ حضرت صاحب کا تشریف لانا، آپ تمام احباب حاضر ہوئے، خلاق عالم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے والد محترم علامہ شاہ محمد شائق صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے کلاس فیلو سینئر ساتھی حافظ منظور صاحب بھی آپ کے سامنے چیئر پر تشریف فرما ہے۔ یہ علالت کے باوجود تشریف لائے۔ ہم دعا کرتے ہیں خلاق عالم بیمار کربلا امام زین العابدین کی بیماری کے صدقے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حضور کے غلام جہاں کہیں جس کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر 10 منٹ کی حاضری ہے، تو 10 منٹ کا مطلب بھی 10 منٹ، 8 منٹ رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ 8 منٹ کے اندر ہی یہ وقت حاضری لگوانا مقصود ہے۔ آپ حضرات کو لمبی چوڑی تقریریں کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، نعت خان کہتے ہیں بس یہ 5 منٹ کی حاضری، بس مزید 2 منٹ کی حاضری۔ فرماتے ہیں گھر بیٹھ کے گھنٹوں کی حاضری لگواؤ، یہ حاضری محفل میں ہی ہوتی ہے بس۔ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے خیر، صرف ایک شعر عرض کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں پنجابی شاعر لکھتا ہے، سوہنا آیا تھے بہار آ گیا، سوہنا آیا تھے بہار آ گیا، سوہنا آیا تھے بہار آ گیا، مجبوری دوسرے مل کے پڑھو، سونا آیا تھے بہار آ گیا، سونا آیا تھے بہار آ گیا، رب کے سجدے خدایا رہ گیا، تو جنا
حدیث پاک سے مضمون ملتا ہے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور تھا نعوذ باللہ کہ حضور جادوگر ہے، جو حضور کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا حضور جس نے دیکھا تجھے وہ تیرا ہو گیا، جس نے دیکھا تجھے وہ تیرا ہو گیا، ایسی منمونی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک بڑی خاتون انتظار کر رہی تھی، اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کوئی آئے یہ میرا سامان اٹھوائے تو میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، بس وہ انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسی اسنا اسی دوران میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کا گزر ہوا۔ سرکار نے فرمایا ہاں جی ماں جی کیسے؟ کہا بیٹا ہجرت کر کے جا رہی ہوں، یہ سامان ہے، کوئی اٹھوا دے تو میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اب سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سامان اٹھوا دیتا ہوں، نہیں یہ نہیں فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے وہ سامان خود اٹھایا۔ سرکار نے فرمایا چلیں بی بی جی اپنے مقام پر چلیں، سرکار بھی خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ منزل مقصود تک پہنچایا، سامان دیا، ٹھیک ہے جی ماں جی چلتا ہوں، کہنے لگی بیٹا ٹھہر جا، آؤ بیٹھو، فرمایا نہیں چلتا ہوں، کہتی اچھا بیٹا اگر جانا ہی ہے تو پھر ایک وصیت تے لئی جاؤ جاندے جاندے، سمجھ آ رہی ہے تے بول چھڑو سبحان اللہ۔ کہنے لوہے دی قدر لوہاراں کولو پوچھو، لوہے دی قدر لوہاراں کولو پوچھو، سونے دی قدر سنیاریاں کولو پوچھو، اگر بی بی آمنہ طاہرہ دے لاکھ دی عظمت تے شان سننی ہے تے سنی علماء کولو پوچھو۔ خر چیدانت فارسی خر چیدانت گلکند چیز، اور گدے کو کیا پتا گلکند کیا ہوتی ہے؟ حضور کی شان پوچھنی ہے تو سنی علماء سے۔ سرکار علیہ السلام کو وہ کہنے لگی بیٹا یہاں محمد نامی شخص ہے، اس سے نہ بچ کے رہنا۔ سرکار نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اچھا بی بی جی جس سے بچنے کی ترغیب مجھے دلا رہی ہو وہ میں ہی محمد مصطفیٰ۔ وہ حیران ہو کر روایتوں میں لفظ ملتے ہیں، وہ حیران ہو کر کہتی ہیں انت محمد، کیا تو محمد ہے؟ فرمایا نعم انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی میں ہی محمد ہوں۔ اس نے کہا بیٹا اگر تو ہی محمد ہے تو جانا بھاگ میں کلمہ پڑھا تھا مجھے اپنے غلام، تو پھر کیوں نہ پڑھیے؟ شاعر کہتے ہیں تو جینا بٹھڑی چکے پر پیو، تو جینا بٹھڑی چکے پر پیو، حق دی راہ دے بالکل مختصر رہ گیا تقریر انشاءاللہ توڑے علاقے دی جامعہ مسجد دبئی فقیر اوکھے دا خادم ہے انشاءاللہ تے مقامی یہی اپنا علاقہ ہے۔ مہمان تشریف لائے نے مفتی محمد امین صاحب دامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فیصل آباد کے بہت بڑے ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب کے آخر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، 2 منٹ میں انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ 5 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، کتنے آدمی؟ 5۔ آخر آلے بولو کتنے آدمی؟ 5 آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ آپ نے توجہ سے سننا، میں ابھی کسی سے جس سے دل چاہوں گا پوچھوں گا، ہندو، یہودی، عیسائی اور 2 مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی اور 2 یہ سفر پہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپس میں بات شروع ہوئی، ہندو بولا وہ کہنے لگا دیکھو بھئی
میرے ہنومان کی بڑی پاور ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے۔ کیسے بھئی اس نے 30 من کی کمان کو کھینچا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اچھا، واہ بھئی واہ، بڑی پاور ہے اس کی۔ ہندو ہو گیا، باری آ گئی یہودی کی۔ ہاں بھئی، یہودی کہنے لگا میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ کیا بھئی؟ وہ پتھر پر عصا مارتے ہیں، 12 چشمے پانی کے جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ 12 چشمے پانی کے جاری کیے میرے نبی نے۔ واہ جی واہ، بڑا مقام ہے جی ان کا، بڑا معجزہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2، ہندو اور یہودی، ہندو اور یہودی۔ باری آ گئی عیسائی کی۔ ہاں بھئی تو بتا۔ وہ کہنے لگا میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بڑا معجزہ ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ کہنے لگا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے جی؟ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ 3 ہو گئے، اب باری آ گئی چوتھے کی۔ تھا تو وہ مسلمان، تھا تو وہ مسلمان، لیکن کمپنی تھی ابو لہب والی، ان میں سے تھا۔ عتبہ عتیبہ شیبہ میں سے تھا۔ ہاں بھئی آپ بتائیں، آپ مسلمان ہو، اپنے نبی کا مقام، معجزہ، شان، شوکت، عظمت بیان کرو۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو کیا بتاؤں بھئی، بات یہ کہ میں بھی مسلمان ہوں، جیسے یہ میرے 2 ہاتھ ہیں نا، نعوذ باللہ، اس طرح ہی ان کے 2 ہاتھ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کے بھی 2 کان تھے، میرے 2 کان، ان کی 2 آنکھیں، میری 2 آنکھیں، میرے 2 بازو، ان کے 2 بازو، میرے 2 پاؤں، ان کے، اس طرح کی گردان سنانے لگا۔ تو پھر 5 تن پاک کے صدقے باری آ گئی 5ویں، جو ابو بکر صدیق کی کمپنی سے تھا، جو حضرت فاروق اعظم، جو عثمان غنی، جو مولا علی کی کمپنی سے تھا۔ اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، کیا بک بک کر رہا ہے، کیا گردانیں سنا رہا ہے؟ اگر حضور کی شان پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو، میں تجھے بتاتا ہوں۔ میرے نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں۔ او بھائی ہندو، پہلے تو سن، تجھ سے بات شروع ہوئی تھی، تو نے کہا کہ میرے ہنومان نے 30 من کی کمان کو کھینچا، اس کے ٹکڑے 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 ہو گئے۔ اس نے تو 30 من کی کمان کو کھینچا تھا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان، ان کا معجزہ یہ ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرتے ہیں، چاند جڑ جاتا ہے۔ ہاں یہودی، تو نے کہا کہ میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، اس کو مانتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن چشمے تو پتھروں سے ہی پھوٹا کرتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان یہ ہے، ایک جنگ کے موقع پر پانی ختم ہوا، صحابہ نے عرض کی جس یہ ایک پیالہ بچا ہے، سرکار نے وہ پیالہ منگوایا، اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں رکھا، ہاتھ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ ہاتھ کی 5 انگلیوں سے، میرے نبی نے تو ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ ہاں، اور عیسائی، تو نے کہا کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو میں مانتا ہوں، لیکن وہ تو مردوں
پہلے جان تھی، میرے نبی نے تو درختوں کو بھی زندہ فرما دیا ہے، پتھروں کو بھی زندہ فرما دیا، شجروں کو بھی زندہ فرما دیا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ایسی اگر تم میں سے کسی کی شان ہے تو وہ پیش کرو۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل و برکات سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نبی کو کتنے معجزے دیے، قرآن پاک نے فرمایا جس کو زیادہ دیے اسے 9 دیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، لیکن امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل الانبیاء کو خلاق عالم نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کے مبعوث فرمایا۔ دعا کرتے ہیں خلاق عالم آج کی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔